بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے طاہر نعیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام۔ میں فیس بک پیج پہ بھی دیکھیے، بہت ہی سنگین صورتحال نے پاکستان کے دروازے پر دستک دی ہے۔ یہ دستک اس طرح بھی خطرناک ہے کہ بڑے ہی عرصے سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا رکھنا چلا آ رہا، لیکن جمہوری حکومتیں وہاں اپنے ڈائلاگ کر کے اس کو ڈسپیل کرتی آ رہی تھی۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ ایران کی جو سٹرائک ہے اور پھر اس کے بعد جو پاکستان نے ایک مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اسے بھی اس نے دیکھنا ہے چیزوں کو، تو اب تو معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت نہ کوئی پراپر وزیر خارجہ ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی عوام کا نمائندہ وزیر اعظم ہے۔ اسی لیے اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین کہہ رہے تھے اور دیگر تجزیہ نگار بھی بار بار حکومت پر زور دے رہے تھے کہ آئین کی مقررہ مدت کے اندر پارلیمنٹ کے الیکشن ہو جانے چاہیے اور اسی طرح صوبائی حکومتوں کے الیکشن بھی ہو جانے چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں اگر آج کوئی عوامی نمائندہ ہوتا تو شاید یہ سٹرائک بھی نہ ہوتی اور نہ پاکستان کو اس کے ریٹیلیشن میں کچھ کرنا پڑتا۔ اب کہ اگر جنگ پھیلتی ہے یا خطے کے دیگر ممالک کی طرح جس طرح یمنی حوثیوں پر اٹیک ہوا ہے، بہرحال وزارت خارجہ جانے، پاکستان جانے اور ایران جانے اور پاکستان آرمی جانے، اسٹینڈنگ آرمی، اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے میں پیش ہوں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ خارجہ امور میرا شعبہ نہیں ہے۔ میں تو صرف انٹرنل رویوں پہ بات کر سکتا ہوں اور اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک مصیبت نے پاکستان کے دروازے پر دستک دے دی ہے اور اب اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے یہ کوئی مسلمہ حکومت ہی فیصلہ کرے گی جو عوام کے حقیقی نمائندہ ہوگی۔ اس لیے اب بھی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے الیکشن میں تاخیر کرنی یا الیکشن کو حقیقی عوامی نمائندگی کے ساتھ نہیں لے کے آنا، تو وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہوگی۔ ہمیں صاف، شفاف اور حقیقی عوامی نمائندگی کی اگر حکومت آ جاتی ہے، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے عمران خان ہو، بھلے نواز شریف ہو، بھلے پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہونی حقیقی عوامی نمائندگی ہونی۔ جو ووٹ عوام ڈالیں وہ بیلٹ باکس سے باہر آئے، وہ گنا جائے اور اس کے بعد دیانتداری سے اسے حکومت کرنے دی جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے حکومت چلائے اور اپنی حکومتی ریٹ کو جو ہے وہ قائم کرے، لیکن اگر اب بھی سوڈو جو دانشور ہیں انہوں نے اپنا چلانے کی کوشش کی یا اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی، تو بہت سے لوگوں نے، تجزیہ نگاروں نے وارن کر رکھا ہے، سیاستدان ایک نے بھی وارن کر رکھا ہے، اس طرح پاکستان کبھی بھی درست راستے پر نہیں جائے گا۔ لہٰذا اب سوچنے سمجھنے کا وقت ہے۔ پہلے تو نارمل حالات تھے، آپ نے اندرونی جنگ چھیڑی ہوئی تھی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ میں لفظ جنگ تو نہیں کہتا، کم از کم آپ اپنے ہی لوگوں کو دبانے میں لگے ہوئے تھے اور اس قدر دبایا گیا کہ ان کی عزت نفس کا خیال بھی نہیں کیا گیا اور اس قدر انہیں پریشان کیا گیا کہ انہیں عدالتی انصاف بھی لینے نہیں دیا گیا، اس قدر انہیں بکھیرا گیا کہ اخلاقیات کے تمام معیار ایک طرف رکھ دیے گئے۔ لیکن اب تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال آن پڑی ہے۔ اب تو اس وقت ضرورت ہے کہ تمام پاکستانیوں کو ایک قوم بن کر کھڑے ہونا ہے
بھلے ایران کے خلاف ہو، افغانستان کے خلاف ہو یا انڈیا کے خلاف ہو۔ بہرحال سنا ہے چائنا کوئی ہمدردی کے لیے آگے بڑھا ہے اور اس نے ریکانسیلیشن کی کوئی صورتحال پیدا کی ہے۔ خدا کرے کہ یہ بات آگے نہ بڑھے اور یہیں رک جائے، اور پاکستان نے تو پہلے ہی بڑی مصیبت اٹھائی ہے افغان جنگ کے اندر، اور اب ایران جنگ میں کوئی مسائل نہ پیدا ہو۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔